شادی اور ولیمے کے موقع پہ آپ کی بیٹیاں بہنیں اور بیویاں جتنے کا پاؤڈر اور لالی استعمال کرتی ہے وہ اگر کسی بیوہ کی جھولی میں چلا جائے تو بیوہ اپنی کسی بیٹی کو ایک دوپٹہ اس پر ڈال سکتی ہے سر پر. ویسے بھی ہمارے مذہب میں لالی اور پاؤڈر کا تصور کیا ہے؟ چہرے پہ پاؤڈر لگایا تو آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا. اور لالی میں بعض محققین کے نزدیک سور کی چربی ملی ہوتی ہے. ہماری بہنوں پر بھی مجھے تعجب ہے، سور دیکھیں گی تو منہ کو دوپٹہ لگائے گی اور منہ ٹیڑھا کرے گی جیسے کہ کسی نے کڑواہٹ چبا دی اس کے منہ میں، اور سور کی چربی لگا کر کے ولیمے کا کھانا کھانے جا رہی ہے. تو یہ سور کی چربی جو تیرے منہ کے لقمے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ تیرے منہ میں جا رہی ہے تو تو سور کی چربی کھا رہی ہے. شرم نہیں ہے اس کا؟ احساس نہیں ہے اس کا؟ نہ مرد منع کرے، نہ بھائی منع کرے، نہ بیٹا منع کرے، کون روکنے والا ہے؟ کون ٹوکنے والا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ وہ برائی کو دیکھے تو پہلی کنڈیشن، پہلی شان مومن کی یہ ہے کہ وہ طاقت سے روک سکتا ہو تو طاقت سے روکے، طاقت سے نہیں روک سکتا ہو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہو اتنے بھی قابل نہیں ہے تو کہا کہ وہ دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. یعنی گناہ کو دیکھ کر دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو دل میں برا بھی نہیں جانتے وہ اپنے ایمان کی خیر ہی بنائے. مومن کی شان ہے کہ برائی کو دیکھے تو چیخ پڑے، عزت اور ذلت کی کوئی فکر نہیں کرے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، برائی ہو کیوں رہی ہے اچھے سے برائی کو دور کرے، طاقت سے دور کرے. لیکن یہ کہاں رہ گیا؟ میں اپنی بہنوں کو بھی پیغام دیتا ہوں، ماں اور بہنوں کو، یہ جو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، محققین نے جو کہا نا میں نے اس کی پوری تحقیق پڑھی جس محقق نے لکھا. ویسے میں جلدی سے جو ہے وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا لیکن کچھ تحقیق بھی ہوتی ہے. واٹس ایپ پہ اگر کوئی ڈال دینا کہ وہ بسکٹ میں فلاں چیز ملی ہے تو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ کسی چیز کی کہ حرام ہونے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے. اخباری خبروں سے کوئی چیز تھوڑی حرام ہوتی ہے. لیکن اس محقق نے یہ لکھا کہ دوسرے، کیونکہ انسان کی جو حرارت ہے وہ 37 درجہ سینٹی گریڈ ہے نا، انسان کے جسم کی حرارت جو ہے، تو اگر بکری یا گائے یا مرغی وغیرہ کی جو چربی، اگر مرغی کی تو چربی کتنی ہوگی، لیکن اگر یہ چربی اس میں ڈالی جائے تو اور وہ سرخی ہونٹ پہ لگائی جائے تو وہ گرمی کی وجہ سے پگھل کر ٹپکے گی. وہ جو حلال جانور اس کی چربی نرم ہوتی ہے. سور کی چربی سخت ہوتی ہے کہ لگنے کے بعد وہ پگھلتی نہیں، یعنی ٹپکتی نہیں. اسی لیے بعض محققین نے کہا ہے، میں بعض کی بات کر رہا ہوں، قید لگا رہا ہوں جن کو میں نے پڑھا ہے، تو کم سے کم بہنوں کو اس سے بچنا تو چاہیے. چلیں اگر ممکن ہے یہ تحقیق آپ کے نزدیک ڈاؤٹ فل ہو تو مشکوک تو ہے نا، حرام نہ صحیح مشکوک ہے، اس سے بچو. اور اگر وہ واقعی سور کی چربی اس میں ملی ہے تو آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہی بچے کے شکم میں آئے گی نا، وہ تو آپ کا بچہ پھر اللہ والا کیسے ہوگا، نیک کیسے ہوگا، پرہیزگار کیسے ہوگا؟ بچے صرف تقریر سن کے تھوڑی نیک بنتے ہیں، اس میں کچھ ماں باپ کا بھی رول ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی انداز ہوتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں.